کرتے ہیں لیکن ہم مرتے نہیں ہیں۔ مجھے سید حسن رضوی کے دو مصرے یاد آ گئے تو میں آپ کی نظر کرتا چلوں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ شیعہ لوگ جو ہے ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کربلا میں جانے کی، تو آپ تو دفن یہاں ہوتے ہیں، پھر آپ کربلا کیسے جائیں گے؟ انہوں نے یہ کہہ کے قلم توڑ دیا کہ مانوس اتنا توجہ، مانوس اتنا تیرے کربل کی زمین سے، مانوس اتنا تیرے کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں ہوں اٹھوں گا وہیں سے۔ کیا کہنے آپ؟ مولا آپ کو سلام رکھیں۔ ایک بلند تو سلامات پڑھ دیجئے آل محمد پر۔ چونکہ بلند یہ درجات کی مجلس ہے تو آج کی مجلس میں شاہ جی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کی موت کیا ہے۔ میرا صادق مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری محبت دل میں رکھ کے مر گیا، چاہے بستر کی موت مرا، وہ شہید ہے۔ وہ صرف شہید نہیں، وہ مغفور ہے۔ وہ صرف مغفور نہیں، وہ مسرور ہے۔ وہ صرف مسرور نہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جس کی سفارش کرے گا اللہ وہ بھی تسلیم کرے گا۔ ایک بار تو صلوات پڑھ دیجیے ارمان۔ انسان 5 چیزوں کا عنصر ہے، یہ خاموشی نہیں، انتہائی خوبصورت وجہ ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح۔ یہ کوئی عام بات نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور قرآن کا حکم ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کون، کیا فرماتا ہے؟ کون فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی کا، وہ مالک کل ہے۔ وہ نبیوں کا بھی خالق ہے، آئمہ کا بھی خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ چرند پرند حیوانات نباتات ہر چیز کا مالک ہے میرا پاک اللہ۔ توجہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، توحید ہے۔ تو میرے پاک اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرنے کا حق نہیں، عرض کرنے کا حق ہے۔ جب تو کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے، پھر آدم کو آگ، ہوا، مٹی، پانی، روح، یہ 5 چیزیں کیوں کی؟ کہا خاموش، آدم کا بہانہ تھا 5 کو منانا تھا۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، سلمان پر یا محمد پہ بلند بات۔ اللہ فرماتا ہے کون، میرے بھائی کون فیکون، ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں آگ، ہوا، مٹی، پانی، اس سے بھی آدم مکمل نہیں ہوا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ سواد، قرآن مجید کا باجی 38واں سورہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب بنا لوں، سجا لوں، اس میں روح شامل کر لوں، پھر کرنا ہے اسے سجدہ۔ یعنی پتہ چلا آدم بن رہا تھا، نبی دیکھ رہا تھا، اور صرف نبی نہیں دیکھ رہا تھا، آل محمد بھی دیکھ رہی تھی۔ یعنی آدم اسے کہتے ہیں جو آگ، ہوا، مٹی، پانی اور روح سے مشترک ہو کر بنے، اسے آدم کہتے ہیں۔ لیکن یہ سجدہ نہ آگ کو تھا، نہ ہوا کو تھا، نہ مٹی کو تھا، نہ پانی کو تھا، اس لیے کہ جو معلم ملائکہ تھا ابلیس، وہ تمام چیزوں سے افضل تھا۔ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کسی افضل کو کسی مفضول کے سامنے سجدہ کروائے۔ اللہ نے ابلیس کو اور تمام قوتوں کو آدم کے سامنے تعظیمی سجدہ کروا کر دنیا کو بتا دیا یہ سجدہ آدم کو نہیں ہے، ان 5 کو ہے جو نور آدم میں ہے۔ جو پہچان یہ آدم میں یہ ہمارے خمسہ ہے، یہ سجدہ ان کو ہے۔ آدم کی حیثیت قبلہ جیسی ہے۔ توجہ فرمائے گا، مولا آپ کو زندگی دے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، مجھے پتا میں اپنے مزاج سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں لیکن عنوان کی مجلس یہی بنتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو شاہ جی اس کی پیدائش کا تانا دیا ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں، میں ویسے ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ حل اکال انسان ہین من الدہر ولم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اے انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، میری زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، کیا تو اپنی ولادت کو بھول گیا ہے؟ چونکہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں اس سے نیچے بات نہیں کریں، کیا تو اپنی ولادت کو بھول گیا ہے؟ معلوم ہوا جنہیں اللہ ان کی ولادت کا تانا دے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے لیے انما یرید اللہ کی آیت اترے وہ اور ہوتے ہیں۔ سلوات پڑھ دیجیے آل محمد پہ بلندار۔ باقی بھی آپ کو زندگی سے سلام کرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ صرف انسان ہوتا ہے۔ میری ایک ایک بات پر انشاءاللہ میں قرآن کی آیت نہ پیش کروں تو بی بی کا نوکر دیں۔ باجی جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے،
نہ آتش پرست ہے، نہ ستارہ پرست ہے، نہ کوئی پرست ہے۔ اللہ نے انسان کو نظریہ اسلام پر پیدا کیا۔ نہیں یقین تو میں آیات پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین ھذا بلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ قرآن میں شاہ فرماتا ہے مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پیمانے پر پیدا کیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ احسن تقویم پیمانے سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کسی انسان کو کافر پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ کسی کو کافر پیدا کرتا تو قیامت کے روز بڑے بڑے کافر یہ کہہ کر بچ جاتے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تو نے ہمیں کافر پیدا کیا۔ یا میں بہت بہت فلسفہ پیش کروں، یا اللہ ہمارا قصور کیا ہے؟ میرا بیٹا سمجھو، تو نے ہمیں کافر پیدا کیا۔ اللہ نے کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب جب تو پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ پالنے والا تجھے مذہب دیتا ہے، پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بنتا ہے، پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بنتا ہے۔ تو دو بچے ابو سفیان نے پالے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا۔ دو بچے ابو طالب نے پالے، ایک نبی بنا، ایک علی بنا۔ جو پالنے والے کا مذہب، ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے محمد پاک، جو پالنے والے کا مذہب وہی پلنے والے کا مذہب۔ جب کان میں آذان دی گئی، چند تلخ حقیقت ہے لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا تو کان میں آذان دی گئی، مگر آذان سے پہلے غسل ولادت دیا گیا۔ ہائے ہائے، آذان سے پہلے غسل ولادت دیا گیا۔ معلوم ہوا جب تک آتے ہی ہمارا غسل نہ ہو ہم آذان کے قابل نہیں۔ جب تک ہمارا غسل نہ ہو ہم آذان کے قابل نہیں۔ دنیا سے گیا، اب جب تک غسل نہ ہو نماز کے قابل نہیں۔ دو محتاج ہو تم غسلوں کے، آتے بھی غسل کے محتاج، جاتے بھی غسل کے محتاج، آتے بھی کوئی غسل دے، جاتے بھی کوئی غسل دے، اوقات دو غسلوں جیسی نہیں، اور کہتے محمد ہم جیسے ہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھ یا محمد ہے۔ ایک اور اندر سلوات بھیجیے خاندان سے، بسم اللہ۔ آئے باجی تو جو ہے آپ کی اوقات آپ کی غسل کے برابر نہیں۔ یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، آتے غسل نہ دو تو آذان نہیں۔ اب آپ کے کان میں آذان کہی گئی، یہ مجلس بھولے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ آپ کے کان میں ایسا نہیں ہے کہ مجلس بلندی درجات کی ہے اور میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے چلا جاؤں، عنوان کو پڑھنا ہے مجھے۔ اوقات یعنی آپ پیدا ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، غسل کے بعد آپ کے کان میں آذان دی گئی۔ آپ معصوم فرماتے جب آذان دی گئی تو بچے کو پتہ چلا وہ مسلمان ہے۔ یہاں میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری تقریر کا مرکز و محور میرے آقا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے نبی سے محبت نہیں، نہ اس کو کوئی صحابہ سے تعلق ہے، نہ اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے۔ مرکز ہے میرے آقا، مرکز ہے میرے رسول اللہ۔ اب اگر آپ شاہ صاحب بچے کے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کر دیں، ہو گیا مسلمان؟ کیوں؟ آپ سب کہیں گے مولانا جب تک اس کے کان میں محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو پھر مانو تم مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں رسول اللہ کی وجہ سے ہو۔ آئے ہائے، ایک بلندر سلامات بھیجیے خاندان صاحب۔ بھائی جان آپ تھوڑا آگے آئیں، یہ گیپ برادر جی، یہ جو گیپ ہے یہ ختم کریں، تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ ایک بلندر سلامات پڑھیے خاندان صاحب۔ مولا کے ذاکر ہے تو جو ہے میں کبھی بھی مجمع کو نہیں دیکھا، کم ہے یا زیادہ، میں اتنی محبت سے پڑھتا ہوں، اللہ خود بخود عزت دیتا ہے اور دنیا کے بڑے بڑے مجمع بھر جاتے ہیں، یہ بی بی کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو جو ہے محترم یہاں تک پہنچ گیا، آپ پیدا ہوئے، پہلا غسل جو ملا انسان کو وہ ہے غسل ولادت۔ اس کے بعد آپ کے کان میں اذان کہی گئی تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ مسلمان ہیں۔ تو جو فرما رہے پھر آپ کا نکاح ہوا۔ تین مرحلے ہیں انسان کی اہمیت کے، آتے ہوئے نزلی اسلام پر، پھر آپ دولہے بنے، پھر آپ میت بنے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو میت بنے وہ دولہا بھی بنے۔
ضروری نہیں ہے کہ جو میت بنے وہ دولہا بھی بنے، مگر یہ سچ ہے کوئی دولہا بنے یا نہ بنے میت ضرور بنے گا۔ جو آیا وہ گیا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تیری طرف سے آئے تیری طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اگر میں یہ جملہ نہ کہتا آج میرے آنے کا مقصد مکمل نہیں ہوتا۔ شاہدرہ والوں، جادہ والوں، میں نے آپ میں اشرا پڑھا ہے، آپ نے مجھے بڑی عزتیں دی، مجھے بڑی محبتیں دی ملک صاحب، مجھے اب بھی یاد ہے جو میں اب فکر دینے والا ہوں شاہ صاحب، اگر پوری زندگی بھولے نہ تو میں بی بی کا نوکر ہوں۔ اتنی نئی فکر اور اتنی کامل فکر ہے جو قیاس پہ نہیں۔ کوئی مر جائے نا تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تیری طرف سے آئے تیری طرف لوٹ کے جائیں گے۔ یہ آیت سچ ہے، جو آیت میں شک کرے وہ کافر ہے، مگر افسوس تو میں پتہ ہی نہیں یہ آیت ہے کس کے لیے۔ یہ ہر ملا کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ہم تو آئے آگ، ہوا، مٹی، پانی اور روح سے، ہم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کب آئے؟ جو اللہ کی طرف سے آئے وہ یہ 14 ہے، یہ 14 فرماتے ہیں ہم تیری طرف سے آئے۔ آئے ہائے ہائے، تو یہ سمجھ رہے سلمان پڑھیے، ہم تیری طرف سے آئے اور تیری طرف لوٹ کے جائیں گے، لوٹ کے جائیں نہیں۔ سارے پہنچتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جائیں آپ 10 نعرے لگائیں، لیکن سب سمجھتے تو سب بولتے۔ اب میں تھوڑا سا اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں، ہم تیری طرف سے آئے تیری طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ موت کہاں ہے؟ اس آیت میں موت کا ذکر کہاں ہے؟ موت کے ذکر والی آیت الگ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں چلا کراچی سے، میں پہنچا لاہور، مجھے گھر سے ٹیلی فون آیا کب واپس آئیں گے؟ میں نے کہا بشرط زندگی اللہ نے چاہا پرسوں آ جاؤں گا۔ اب میں آیا کراچی سے، اب میں لوٹ کے گیا کراچی، تو اس میں موت کہاں ہے؟ تھوڑے بیدار ہو، تھوڑے بیدار ہو، اس میں موت کہاں ہے؟ میں آیا کراچی سے، میں لوٹ گیا کراچی، اس میں ذکر موت نہیں ہے، اس میں آنا اور جانا ہے۔ آل محمد کے لیے آنا ہے، آل محمد کے لیے جانا ہے، ہمارا آنا ہے پھر مر جانا ہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ ایک آیت کی روشنی میں مجھے اور بات کرنے تھی، اور یہ وہ آیت ہے جو شیعہ کے قوم کے بچے کو یاد ہے اور ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تم میں سے ایسا بھی ہے جو اپنا نفس مجھے بیچ کر میری رضا خریدتا ہے۔ اب علی علیہ السلام کا نفس ہے اللہ کے پاس، میرے اللہ انہیں جگانے کی توفیق دینا۔ علی علیہ السلام کا نفس کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کا نفس نہیں ہوتا۔ ہم جوش میں ذاکر مولوی پڑھ جاتے ہیں علی دا نفس اللہ کو، تے مڑ اللہ دا نفس علی کو نہ رہے دی، خدا کا نام ہے، اس ہوائی دنیا سے باہر آ جائے، پڑھے کریں۔ علی علیہ السلام کا نفس ہے اپنے اللہ کے پاس، عوض اللہ کی مرضیاں۔ اللہ نے کہا نفس اپنا دے دو، میری مرضیاں لے لو۔ آج میں بتاؤں علی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضیاں لے کر بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک بلا کر سلوات پڑھ دیجیے محمد بات آئے کر میرے برادر عزیز قاری بیگم، یہ وہاں بھی موجود تھے جہاں میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں، گوپرائے میں، مولا آپ اسلام رکھے تو جو ہے، اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ یہ عنوان اور ہے، جو وہاں پڑھا وہ نعمت الہیہ تھا، یہاں میں نفس پرانی کے روح سے موت پہ بول رہا ہوں۔ اب علی علیہ السلام کا نفس ہے اپنے اللہ کے پاس، اللہ کی مرضیاں کس کے پاس ہیں؟ علی علیہ السلام کے پاس۔ پھر یہ وہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ حبیب اگر یہ نذران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، انہیں کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ میرے پاک اللہ تو اسی قرآن میں کہہ چکا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ ابھی آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، اور آپ پہ ختم نبوت ہے، تو جب آپ آیت پہنچا چکے کہ آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے حبیب نے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے، ہم اپنے بیٹے لاتے، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ کیا کہہ رہے آپ کے، کیا کہہ رہے آپ؟ قیاس حرام ہے اسلام میں، میں قیاس بڑی گفتگو نہیں کر رہا، دلیل اس سے بڑی نہ ہو تو میں علی علیہ السلام کا نوکر نہیں۔ اللہ کہہ رہے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، ٹھیک ہے بیٹا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسنین کریمین اس حوالے سے بیٹے نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں، چونکہ نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ بیٹے کی حیثیت سے منیت رسول ہے۔
बताने को गौर करे, सलमान पादी यार मोहम्मद पर अफसोस अब मदारियों वाली गुफ्तगू होती है मिंबर पर, और मैं माशाल्लाह मेरे सामीन में मदारी नहीं करूंगा, मजमा नहीं कहूंगा, मजमे मदारी होते हैं, इमाम हुसैन के जाकिरों के नहीं, जाकिरों के सामीन होते हैं, खुतबा के सामीन होते हैं। जब से तुम मजमा बने हो मिंबर पे मदारी आ गए, मैंने देखा है 1 2 3 6 सब सारे समझ जाइए, बाकी किसी नहीं। ये खिताबत है, ये जहालत है, ये जहालत है। मिंबर पर खतीब होना चाहिए, तमाशाई नहीं होना चाहिए, कुरान की रूह से गुफ्तगू हो, नबी की हदीस की रूह से गुफ्तगू हो, मौला कायनात के पाकीज़ा अफ़आल की मौजूदगी में गुफ्तगू हो। अगर ये गुफ्तगू नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सीधा सीधा अक़ीदा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मेरा नबी खातिमुन नबीन है, मेरा अली अल्लाह का वली है। जो अल्लाह के मुनकिर हो जाए उस पर नबी और अली लानत करते हैं, जो नबी के मुनकिर हो जाए उस पर अल्लाह और अली लानत करते हैं, जो अली के मुनकिर हो जाए उस अल्लाह और नबी लाना। सीधी सी बात, बाकी भी आपको सारे एक बार अंदर सलवात पढ़िए। बाकी भी आपको ये कर्ज है आपकी मोहब्बतों का मुझ पर, वरना मैं घड़ी देख के पढ़ने वाला नहीं। ये पाक जिक्र है, इसमें मेरा हाथ है कि मेरे सियालकोट पहुंचना है, वहां मैंने शबी बरामद करानी है। बाबूजी गवाह है, मौला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, मगर नतीजा बड़ा खूबसूरत है। इंसान मर गया, वही जिंदा जो था वही दूल्हा बना, या बना या नहीं बना, बहरहाल वो मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो मर गया। अब दूसरे फौत हुए, उन्होंने जनाजा पढ़ा, 4 पढ़ा या 5 पढ़ा, बहस इसकी नहीं है। पढ़ा जनाजा, रखा, बंद किया, वापस शिया वापस नहीं गया। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह। शिया ने गुस्ल दिया, शिया को कफन हुआ, शिया का 5 तकबीर नमाज जनाजा हुआ। मौलवी साहब ऊपर बैठ कर एक छोटा सा किताबचा निकाला। हर शिया जनाजे में तो जाते हैं ना, रसूल का हुक्म है कि हम मसलक के जनाजे में जाना चाहिए, जो आपका हम मसलक है उसके जनाजे में जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता लोग रसूल के जनाजे में क्यों नहीं थे, मैंने बात कह दी है, बारात को सलाम रखे, एक सलात पर दी यार मोहम्मद। अब जनाब उसने बड़ी तलकीन, फजाइल के आखिरी जुमले, अरे भाई कर्ज रहा आपकी मोहब्बतों का, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने पढ़ी तलकीन। अब यहां आप सवाल करें कि अहमद बादशाह, नसीहत, वसीहत और तलकीन, इसका फर्क क्या है? मुझे जोर लगाने की जिंदगी के तबलीगी से गुफ्तगू है ताकि एक जुमला आप तक पहुंचे। नसीहत, वसीहत और तलकीन, इसका फर्क क्या है? मैं बताता हूं जनाब को। वसीहत होती है जो दुनिया से बंदा जाए और अपनी आखिरी बात को रिकॉर्ड करवाए, उसे कहते हैं वसीहत। नसीहत होती है जैसे बुजुर्ग अपने बच्चे को करे, उस्ताद अपने शागिर्द को करे, मुर्शिद अपने मुरीद को करे, हादी अपने मुक्तदी के करे, इसे कहते हैं नसीहत। तलकीन होती है सफर के लिए। लेकिन आपका खुश है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। मौला आपको सफर, आज मेरे बुजुर्ग आते रहे शाह साहब किबला, तलकीन होती है सफर के लिए। अब सारे मिलकर मुझे बताओ, शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस किसी मसलक से भी ताल्लुक रखता है, सारे मिलकर बताओ तलकीन सफर के लिए होती है। तो फिर मुझे बताओ सफर जिंदा करता है या मुर्दा करता है? हाय 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 हाय, सलात पर यार मोहम्मद। बात मैंने पहुंचा दी। भाई मुसाफिर जिंदा होता है या मुर्दा? जिंदा होगा तो सफर करेगा ना। भाई अली वाले ठक्कू साहब, अब खतीब नीचे उतरा, उससे पहले 2 मोमिन उतरे, उन्होंने कानों पे हाथ रखे और उसने पहला जुमला कहा, इस्मा इफहम। यहां मैं सारी तकरीर कर गया, इस्मा इफहम, सुन और समझ। जैसे भी मैं तकरीर करूं और आपसे कहूं पहले इस जुमले को सुने फिर समझें, तो आप जिंदा हैं तो कह रहा हूं ना। ये जो जुहला हम पे इतराज करते हैं जी, शिया बिदअती हैं, मज़ार परस्त है, मुर्दा कब सुनता है? बेशक सही कहा तूने, मैं कब कह रहा हूं कि तुम गलत कह रहे हो। वाकई मुर्दा नहीं सुनता। पहले जिसको हम बुला रहे हैं जाहिल, उसे मुर्दा तो साबित कर। हाय हाय हाय, सलात पढ़िए यार मोहम्मद। आपके स्लोगन अली वाले भाई हशाम ज़हीर जो एहसान ज़हीर के बेटे हैं, अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम,
बेहम्दुलिल्लाह इससे 3 हफ्ते पहले मेरा समा पे मनाजरा था, आप तक पहुंचा होगा, जिस पर मैंने कुरान और हदीस की रूह से नाते अली साबित किया है, जो मुर्दा हो उसे बाकी नहीं पुकारना चाहिए, जो रूह जिंदगी हो उन्हें पुकारना चाहिए। सलवात पढ़िए यार मोहम्मद और आपको जिंदगी दे, सलाम खुदा फरमाए। पानी आपको सलाम। साहब तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंद से बुलंद सलावत। जनाब सईद आपको जिंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। वो उतरे, उन्होंने कहा इस्मा इफ़हम, सुन और समझ। मैं उर्दू तर्जमा कर रहा हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तलकीन आती है, सारे ऐसे नहीं होते कि 50 रुपए की टोपी लेके अलामा बन जाए और बाद में माफिया मांगते रहे। ऐसा कहते क्यों हो कि माफी मांगनी पड़े? पहले किसी अच्छे आलिम से राब्ता कर लिया करो, आपके सीनियर्स मौजूद हैं, आपके उलमा मौजूद हैं, उनसे पूछें। मैं अब तक मशवरा करता हूँ खुदा की कसम, और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं तालिब इल्म रहूंगा। मशावरत से पढ़े, अपने मुकर्रम उलमा से पूछें, मैदान में शर्मिंदा रहूं। तो जो हमारे कोशिश कीजिए अपने लफ्जों पर अच्छे, अपनी जुबान पर अच्छे अदीबाना लफ्जों का इस्तेमाल करें। आले मोहम्मद के लिए ऐसे लूज टॉक ना किया करें जैसे आप अपने लिए बोलते हैं। जिसलिए मौला कायनात ने फरमाया था बोलो ताकि पहचाने जाओ कौन हो। हाय हाय हाय, नहीं किया आपने? वो उतरा। अब मौलवी साहब ने उसे तलकीन पढ़ी और उसे नसीहत शुरू की। अगर तुझसे पूछा जाए तो तेरा अल्लाह कौन है, तो कह देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अगर पूछा जाए तुझसे नबी कौन है, कह देना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तुझसे सवाल होगा तेरा वली कौन है। अब मुझे एक जुमला कहने दो, जैसे तकलीफ होती है हो जाए, करामत बाज़ मर सकता है, कर नहीं सकता। सारी जिंदगी तो मुल्ला तू कहता रहा अली वाजिब नहीं है, अब जरा कब्र में किस मुंह से कह रहे? अगर पूछे वली कौन है तो कह देना अली वलीउल्लाह। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला या भी ना कह रहा और ईमानदार की कर या भी ना कह अली वलीउल्लाह। बेटा थोड़ी आवाज खोलना, या भी कर इनकार, क्योंकि तुझे पता है कब्र की अंधेरी रात में कोई मौलवी नहीं आएगा, कोई हाफिज नहीं आएगा, कोई कारी नहीं आएगा, कोई जाकिर नहीं आएगा, कोई अल्लामा नहीं आएगा, कोई वजीर नहीं आएगा, कोई मुशीर नहीं आएगा, कोई अल्लामा नहीं आएगा, कोई फकीह नहीं आएगा, कोई हुज्जत नहीं आएगी, कोई दुनियावी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नहीं आएगा। अगर कब्र में यह पूछा जाएगा मन रब्बों का, तू बोलेगा मन नबियों का, तू बोलेगा मन किताबों का, तू बोलेगा मन दीनों का, तू बोलेगा जब पूछेगा ना मन इमामों का, उस अक्षराने से आवाज आएगी ये सारी जिंदगी कहता रहा अली मेरा इमाम है, आज मैं कह दो ये मेरा गुलाम है। फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा अली का शिया कैसे होता है। माहौल नहीं बनाए जाते हैं। अरे वारिस भाई, ये जो हलाल लोग हैं जो कहते जी वो खिताबत तो जोर नाल जी मजमा उठ जाता। हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, नारे हैदरी। बस मेरी जनाब सईद आपको सलाम अलैकुम। तो जो है आपकी, मैंने अपने टाइम के मुताबिक 9:30 छोड़ना था मेंबर, लेकिन आपकी मोहब्बत है, अली वारिस भाई का हुक्म था, मलिक साहब से बहुत मोहब्बत है, अल्लाह उनके बेटे के दर्जात में बुलंदी फरमाए। यकीनन वो जन्नती हैं और अली वाले कभी भी कमाल है। मेरे आखिर बादशाह के इरशाद सुने, पहले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आप मेरे आखिर बादशाह फरमाते हैं जिसने हमारा शिया होने के बाद, अब मैं देखूंगा कौन चुप रहता है कौन बोलता है, जिसने हमारा शिया होने के बाद ये सोचा कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं, ये हम पे अदम एतमाद है। लेकिन पहले इमाम का शिया साबित हो। अपने इमाम को शर्मिंदा ना करवा। तू शराब भी पिए और कहे मैं हुसैन वाला हूं, नाराज हूं ना। बंदा सूद भी खाए और कहे मैं अली वाला हूं। बहू और बेटी की तमीज ना हो और वो कहे मैं 14 को मानता हूं। नहीं, पहले अली का शिया साबित हो, फिर मौला के इरशाद सुने। मौला फरमाते याद रखो, याद रखो अल्लाह की इबादत के जोर पर हम 14 को ना भूलना और हम 14 की मोहब्बत में हमारा अल्लाह ना भूलना। बरंदर सलवात पढ़िए।
زندگی دے صحت اسلام آج 7 ذی الحج ہے 3 دن اور رہتے ہیں علی کی مقدس بیٹی میں نام نہیں لوں میں نے گل بھائی وعدہ کیا ہے اپنی بیوی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی بات میں جب تک زندہ ہوں مصائب میں اپنے بیویوں کے نام نہیں لوں گا جو لیتے ہیں بسم اللہ میرا کوئی اعتراض نہیں وہ جانے ان کا اپنا معاملہ ہے میں یہ نہیں کہتا جو لیتا ہے وہ غلط ہے نہ میرے پاس اتنا وقت نہیں میں کسی کی اصلاح کروں یا کسی پہ تنقید کروں میرا ادب یہ کہتا ہے میں اپنی اقصادیوں کے نام نہیں لوں گا میری مقدس پاکیزہ بیٹیوں تمہارے لیے جملہ ہے عید کا چاند چڑھ جائے نا تیاری شروع ہو جاتی ہے میرا بابا مجھے عیدی دے گا اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے میرا بابا مجھے عیدی دے گا مسلمانوں تم 3 دن کے بعد جانور ذبح کرو گے کوفہ کے بازار میں حسین کا وکیل ذبح ہوگا اللہ اکبر مولا آپ کو کوئی غم نہ تبرکن صرف 2 جملے میں پھر ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں باری مجلس سے بھی سامعین سے میری مقدس بیٹیوں اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے شیان حیدر قرار میں مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں میں یہ نہیں کہتا کہ عید نہ مناؤ حرام ہے نہیں نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو مگر کوشش کرنا زیادہ خوشی نہ کرو نہ اور اپنے وقت سے میری بیٹیوں وقت نکالنا خوش نصیب ہے اہل لاہور خوش نصیب ہے لاہور والے کہ آپ کو ہزاروں میل جا کر اس کے بچوں کا پرسہ نہیں دینا پڑے گا میں نے نام بھی نہیں لیا اور آپ سمجھ گئے آپ عید کے روز اسٹیشن کے قریب چلے جانا ایک مخدومہ سوئی پڑی ہے عباس علمدار کی ہمشیر ہے علی ابن ابی طالب کی پاکیزہ بہن ہے 2 بچے وہاں شہید ہو گئے 2 کوفہ میں شہید ہو گئے 2 کو ڈھونڈنے کربلا سے یہاں آپ کی مہمان بن گئے آپ کچھ نہیں دے سکتے نبی کی بیٹیوں کو علی کی مقدس بیٹیوں کو بس میری بیٹیوں جانا اور جتنے مرد بیٹھے ہو ایک چادر لے جانا 2 چھوٹے چھوٹے چولے لے جانا علم کے قریب رکھ کے کہنا علی کی بیٹی یہی لا سکتے تھے اللہ اکبر مولا تم جی بسم اللہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہائے ہائے قاری زاہم سب کہہ رہے ہیں اس بی بی کا بہت نقصان ہوا ہے ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت ہے ایک جملہ بس کہنے کی اجازت ہے میرا بھائی گواہ ہے وہاں جو مصائب ہوئے جو قیامت ہوئی اس سے آگے ایک جملہ کہہ رہا ہوں مولا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے جوڑیاں اٹھاؤ یہ جملہ نہیں دعا ہے بڑے الہ تجھے علی کی اجڑی ہوئی بیٹی کا واسطہ اللہ کرے بہنوں کو عید کے روز نہ پتا چلے کہ باپ بھی قتل ہو گیا بھائی بھی قتل ہو گیا آخری جملہ ہے میرے ہم سب کہتے ہیں جی ذیشان آخری جملہ کر امیر مسلم کیا کہتے ہیں بولو سارے عبادت ہوئی امیر مسلم کیوں کہتے ہیں امیر کیونکہ اس نے کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ آخری وقت میں کہا تھا میرا امیر حسین ہے یہ رسول کا بیٹا اتنا لجپال ہے سید ہائے ضرور کیجئے گا رسول کا بیٹا اتنا لجپال ہے جب ہمارا کی چھت پر تلوار کے سائے میں کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ مسلم نے کہا نا حسین میرا امیر ہے زہرا کے بیٹے نے لڑائی کا فائدہ کر دو قیامت تک لوگ مجھے غریب کہیں گے ہائے 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 تجھے امیر کہیں گے ملعون نے تلوار کا وار کیا بالکل آخری جملہ جناب عباس علمدار علیہ السلام اب ہائے تھوڑی سی کر لینا میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں جناب عباس علمدار نے اپنے مولا سے کہا میں ادب سے پڑھوں گا مولا مجھے آخری وقت اپنا بھائی مسلم دکھا تھا حسین نے کہا دکھاتا ہوں مگر ایک شرط ہے مولا نوکر کو جو حکم کرو گے مانوں گا عباس اپنا امامہ اتار دے جسے سمجھ آئے وہ ہائے کرے غازی نے امامہ اتارا کہا میرے سامنے بیٹھ جا بیٹھے کا ایسے نہیں 2 زانو ہو کے بیٹھ پتہ نہیں میں کیا پڑھا ہوں شخص عباس 2 زانو ہو کے بیٹھے ایک مرتبہ حسین کا نہ کانپنے والا ہاتھ کانپا اور اس طرح 2 انگلیاں
بلند کی اور کہا، ایک مرتبہ کہا عباس اب دیکھ، اب جو غازی نے منظر دیکھا نا، آخری جملہ غازی طلب کے کہتے ہیں مولا ماں کے حق کا واسطہ پہنچا مجھے کوفہ، کمینے میرے بھائی کو لاواری سمجھ رہے ہیں، یا اتنے میں تلوار چل گئی، مسلم کی قدر دار الامانہ کی چھت سے زمین پر آئی، عباس رو کے کہتے ہیں مولا تو راضی تیرا نانا راضی، مگر میرے مسلم کیسا ہے بازار میں گرے گا، کہا پاس نیچے دے، اب جو غازی نے دیکھا تو آئے کر مگر ایک کالے برخے والی بی بی تھی، کہا کہ بن کر پاؤ وہ میری ماں ہے جو مسلم کا شر لینے کے لیے اللہ لعنت القوم الظالمین اللہم تقبل منا انک انت السمیع